اللہ نے شہد کی مکھیوں کے گھر کو اپنی خاص نشانی کے طور پہ ذکر کیا ہے. کبھی غور کیا ہے آپ نے شہد کی مکھیوں کے گھر پہ؟ نہیں غور کیا ہے تو میری تقریر سننے کے بعد ضرور غور کیجئے گا. شہد کی مکھیاں جو گھر بناتی ہیں، اللہ اللہ، اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس چلتے ہیں تو بڑی تفصیل سے انہوں نے سمجھایا ہے الاقتصاد کے اندر. شہد کی مکھیاں جو گھر بناتی ہے، آج انجینئرنگ کر کے کوئی آ رہا ہے 10 مرتبہ نقشہ تیار کر رہا ہے، ادھر سے کھینچتا ہے تو ادھر بھاگتا ہے، ادھر سے کھینچتا ہے تو ادھر بھاگتا ہے. مجھے خوب یاد ہے یہ مسجد جو بن رہی ہے خانقاہ عالیہ عارفیہ کی، کتنے انجینئر تو ایسے آئے جن کو سمجھ ہی میں نہیں آتا تھا کہ اس کو کیسے زمین پہ اتارا جائے نقشے کو. کتنے آئے، کتنے پریشان ہوئے. لیکن ہائے شہد کی مکھیاں، آپ نے کس یونیورسٹی سے انجینئر کی ہے کہ ایسا گھر بنایا ہے کہ جہاں سارے اعلی انسانی فیل ہو جاتے ہیں. شہد کی مکھیوں کا جو گھر ہوتا ہے، یہاں دراصل ایک ریاضی کا مسئلہ آیا. میرے سامنے بورڈ نہیں ہے ورنہ اس کو کلاس میں بورڈ پہ لکھ کے سمجھایا جاتا، میں نقشہ کھینچ کے بتا رہا ہوں. شہد کی مکھیوں کی جو جسامت ہوتی ہے، ان کا جو جسم ہوتا ہے وہ دائرہ نما ہوتا ہے نا، دائرہ نما ہوتا ہے. شہد کی مکھیوں کا جو جسم ہوتا ہے گول ٹائپ کا ہوتا ہے، سرکل کی طرح. شہد کی مکھیاں کتنی محنت کرتی ہے تب جا کے گھر بنا پاتی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ تو فون کر دیے، بالو والا بالو لے کے دروازے پہ حاضر، اینٹ والا اینٹ لے کے دروازے پہ حاضر. لاک ڈاؤن میں تو آپ ایک مرتبہ مس کال کر دیے گا تو کال کر کے آپ کے پاس آ جائے گا. لیکن شہد کی مکھیاں جو بناتی ہے وہ نیچے بھی نہیں بناتی، پہاڑ پہ بنا رہی ہے، درختوں پہ بنا رہی ہے، گھر کے چھتوں پہ بنا رہی ہے. وہاں تو اینٹ سیمنٹ بھی پہنچانا بڑا مشکل ہے. اور اس کے باوجود جو شہد کی مکھیاں گھر بناتی ہے، ذرا سوچئے کیسے بناتی ہیں. شہد کی مکھیوں کا جو جسم ہوتا ہے وہ دائرہ نما ہوتا ہے. اب اگر وہ ہر مکھی اپنے لیے دائرہ نما اس چھاتے میں گھر بنائے تو گول 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 سرکل رکھیے گا تو بیچ میں بیکار جگہ بن جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ گول ہے، اس کے بغل میں گول رکھیے، پھر گول 4 تو بیچ میں جگہ بیکار بچ جائے گی نہیں بچ جائے گی. اور وہ ایسی رہے گی کہ جس میں کوئی مکھی سما نہیں سکتی. اتنی محنت سے گھر بنائے گی اور اس میں اتنی جگہ بیکار چلی جائے. یہ آج لوگ ممبئی میں اور کراچی میں اور کنجسٹڈ ایریا میں گھر بناتے ہیں تو ایک ایک انچ کو کیسے استعمال کرتا ہے، یہ تو شہد کی مکھیوں سے پہلے ہم کو سمجھ لینا چاہیے تھا. یہ شہد کی مکھیاں جو گول گول بنائیں گی تو بیچ میں فروج متخللہ بیکار جگہ بچ جائے گی. اچھا گول گول اگر نہ بنائے تو مربع بنائے، چوکور بنائے. اگر چوکور بنائے گی تو جائے گی تو اس کا جسم تو بیچ میں ہی رہے گا. اب اس ایک چوکور کے اندر بیکار جگہ بچے گی. چھاتا چھاتے سے چوکور، چوکور سے تو مل جائے گا مگر اندر بیکار جگہ ہو جائے گی گھسنے کے بعد اس کے. تو اب وہ نہ گول بناتی ہے، نہ مربع چوکور بناتی ہے، وہ षٹکون مسدس بناتی ہے. کیا بناتی ہے؟ نہ گول بناتی ہے نہ چوکور بناتی ہے بلکہ مسدس षٹکون 6 کونے کا بناتی ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک مسدس کو دوسرے مسدس سے ملاتے چلے جائیے. اب بیچ میں خالی جگہ بھی نہ بچے گی اور اندر ان کو جتنا جگہ چاہیے اتنی جگہ بھی ملتی ہوئی نظر آ جائے گی. ہم اسکیل لے، ہم کاغذ لے، بار بار لائن کھینچے تو 2 میں سے 4 لائن، 4 میں سے 3 لائن خراب اور 7 لائن ہو جائے گی. اور وہ بغیر اسکیل کی اتنی سیدھی لائن کھینچتی ہے کہ کوئی لائن کسی لائن سے بیکار نہیں جاتی ہے. ہم انچی ٹیپ ناپے تو گھر کو 3 کنیا ہونے سے نہیں بچا پاتے ہیں. اب وہ بنا انچی ٹیپ کے اتنے اندازے سے گول 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 مسدس بناتی ہے کہ کوئی کسی سے انچی ٹیپ لے کے ناپ لیجئے کوئی فرق ہوتا نظر نہیں آئے گا. اب اللہ فرماتا ہے اے انسان، خلیفہ تو ہم نے تمہیں بنایا تھا. اے انسان، شعور اور ادراک کی صلاحیت تو ہم نے تمہیں دی تھی. ذرا سوچو نا، یہ شہد کی مکھیاں کیسے گھر بنا لیتی ہے؟ کیا اس لیے
کہ تم سے زیادہ ان کے اندر شعور ہے؟ نہیں، اس کائنات میں جس کو جس چیز کی ضرورت ہے تمہارا رب سب کا رب ہے، اسے ضرورت عطا فرمانے والا ہے۔ تمہارا رب سب کا رب ہے۔ اب مکڑی کے جالے کو جو گھر بنانے کا فن دیا وہ شہد کی مکھیوں سے الگ دیا۔ تو آپ اپنے کائنات کے آس پاس کی چیزوں میں غور کریں، پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیا خود سے نہیں بنی، خود سے نہیں چلی، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔